حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا، اگر انسان ان کاموں کے کرنے کا ارتکاب کرتا ہے، اسی طرح جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رک جانے کا حکم دیا، اگر انسان ان منع کردہ کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک معصیت اور گناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تصور ہوتی ہے. قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بہت سارے ایسے کام جن کے کرنے سے انسان کو منع کیا گیا، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا. جن کاموں کو نہیں کرنا، اگر انسان ان کاموں کو کرے گا تو ان کا برا اثر انسان کی زندگی کے اوپر بھی پڑے گا، انسان کے اعمال کے اوپر بھی پڑے گا. انسان کی زندگی انسان کے نیک اعمال، انسان کا معاشرہ، انسان کی معیشت، انسان کی دنیا اور آخرت ان گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اوپر اس کے کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کے اوپر جو اس کے گناہوں کی وجہ سے اثرات ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں.
ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا اثر انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے، اور دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا اثر جہاں اس کی ذاتی زندگی پر ہوتا ہے، اس کے ذاتی جسم پر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے گناہوں کا اثر ایک قوم اور ملک پر بھی ہوتا ہے، اور جو گناہ اس کے وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کی پھر آگے بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے گناہ کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطۃ سوداء فی قلبی، جب کوئی بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبی فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، اگر گناہ ہو جانے کے بعد انسان اس گناہ کی اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ سیاہ نقطہ جو انسان کے دل کے اوپر لگا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِن زادت، لیکن اگر گناہ ہو جانے کے بعد انسان معافی نہیں مانگتا، استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، گناہوں کے اندر بڑھتا ہی جاتا ہے، تو پھر جس طرح اس کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اسی طرح اس کے دل کی سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ یعلو قلبہ، حتیٰ کہ سیاہی بڑھتے 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 پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں آہستہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ فذالک الرین، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی معصیات کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چھا چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ کا اثر اس کے چہرے پر آتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ، اور دوسرا اثر انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور انسان کے گناہ کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور انسان کے گناہ کا اثر اس کے رزق پر بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے انسان کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور گناہ کا اثر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے نفرت اور بغض پیدا کر دیتے ہیں، عداوت پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ 5 نقصانات گناہ کے بیان فرمائے۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اس کے رزق کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے خلاف بغض، عداوت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور گناہ کرنے کا دوسرا اثر جو دل کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، پہلا سپارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا آپ انہیں سمجھاتے رہیں یا ان کو سمجھانا چھوڑ دیں، ان کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے اس کفر کی وجہ سے، ان کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ آج کے بعد ان کے دل ہدایت کی بات کو تسلیم کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی، وہ حق کی بات سن نہیں سکتے۔ یہ دوسرا نقصان انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، وہ پھر ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا، ہدایت کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے آنے والی رشد و ہدایت کو تسلیم کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اور گناہ کا دوسرا نقصان انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کے اثر کا تذکرہ بھی اپنی پاک کلام قرآن مقدس کے اندر کئی ایک جگہ پر کیا۔ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ الجوزی اس گناہ کے اثر کے متعلق فرماتے ہیں گناہ کرنے سے انسان کے جسم سے نیکی کرنے کی توفیق ختم کر دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الرجل اذا اذنب ذنبا فیحرم به قیام اللیل، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ارادہ روز بناتا ہے کہ صبح اٹھوں گا تہجد کی نماز ادا کروں گا، رات کو پکا ارادہ بنا کے سوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا نہیں فرماتے، وہ تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ اس کے گناہوں کا وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنے سے اس کو محروم کر دیا ہے۔ اور انسان کے گناہ کا اثر اس کی اولاد پر ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے شاید گناہ میں کروں گا اس کا اثر صرف مجھ تک محدود ہے، ایسا نہیں۔ انسان کے گناہ کا اثر بعض اوقات اس کی نسلوں تک جاتا ہے۔ ایک بنی اسرائیلی روایت مصنف ابن شعبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رضیت بارکت، جب میں اپنے بندے کے اوپر راضی ہوتا ہوں اپنے بندے کو برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ ولیس برکتی منتہا، اور میری برکت ایسی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لا انتہا میری برکت ہے۔ وَإِذَا غَضَبْتُ لَعَنْتُ، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میں غضب کے اندر آتا ہوں، غصے کے اندر آتا ہوں، غصے کے اندر آ کر کے میں لعنت کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا لَعَنْتُ، اور جب میں کسی بندے کے اوپر لعنت کرتا ہوں، لعنتی تبلغ السابع من الولد، تو میری لعنت اس انسان کی 7ویں نسل تک جاتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی اولاد بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کی نحوست، اس کے گناہوں کے بد اثرات اس کی نسلوں تک جاتے ہیں۔ اور گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محرومی کر دیتے ہیں، نعمتیں واپس چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پہلا سپارہ سورۃ البقرہ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت کے اندر رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل کرے، جہاں سے تم چاہو کھاتے رہو پیتے رہو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن آدم یاد رکھنا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے سمجھا دیا، اللہ نے اپنی رحمت عطا کر دی، اللہ نے اپنی نعمت عطا کر دی، جنت میں داخل کر دیا، جنت میں زندگی گزارے، عیش و عشرت کی۔ شیطان سے برداشت نہیں ہو سکا، اس کے دل کے اندر عداوت دشمنی پیدا ہو گئی، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اس نے ورگلایا، حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ کرنے پر ابھارا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ابھارا، حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا، پھل کھانا تھا، کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی شرمگاہیں کھل گئی، ان کی شرمگاہوں کے اوپر جو لباس تھا وہ علیحدہ ہو گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے توڑ توڑ کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گناہ کی وجہ سے کتنی بڑی نحوست طاری کی،
اللہ نے جسم سے لباس چھین لیا جنت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاخْرُجْ مِنْهَا، اس جنت سے باہر نکل جاؤ۔ کیوں ہوا؟ جنت سے محروم کیوں کیے گئے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کیا، گناہ کیا۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نعمت، جنت جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے، انسان کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مقدس کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ جب قبر میں داخل کیا گیا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن قیامت کے دن جب قبر سے باہر نکالا گیا، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں سے اندھا ہوگا، نظر کچھ نہیں آتا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، اللہ کو پکارے گا، آواز لگائے گا، اللہ آنکھوں کی نعمت سے کیوں محروم کر دیا گیا، نظر کچھ نہیں آتا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تجھے یاد ہوگا، میرا ذکر تیرے پاس آیا تھا، میرا نبی تیرے پاس آیا تھا، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، فنسیتها، تو نے قرآن کو بھلا دیا تھا، قرآن کو بھلا کر کے تو نے جو گناہ کیا تھا، آج اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، گناہ دنیا میں کیا تھا، آج قیامت کے دن تجھے بھلا دیا گیا، تجھے آنکھوں کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ یہ تو وہ ہے جو قیامت کو ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں بھی اثر ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا برا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے رزق کے معاملے میں، صبح سے شام تک کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دھوپ دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، سارا دن محنت کرنے کے باوجود شام کے وقت جب گھر آتا ہے سوچ و بچار کرتا ہے، فکر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، سارا دن کمانے کے باوجود اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کیا وجہ؟ اللہ نے کہا قرآن کھول کے دیکھو، وجہ تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر کو بھلانے کا گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی برکت، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ سارا دن کمانے کے باوجود خرچے پورے نہیں ہوتے، معیشت تنگ ہو گئی، سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہی نحوست ہے جو گناہ کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق کو تنگ کر دیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئتہ یعملها، انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک برا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اور گناہ کا ایک اثر جو انسان کی اجتماعی زندگی پر ہوتا ہے، پوری قوم من حیث القوم پر ہوتا ہے، پورے ملک اور پوری بستی پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو مصائب آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو دکھ آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے، سوچ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، فکر کے اندر چلا جاتا ہے، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ آئے روز نئی پریشانی، آئے روز نئی مصیبت، آئے روز نئی ٹینشن، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے گناہ ہیں جو تمہارے سامنے پریشانیاں بن کے آ جاتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ روم کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر بھی فساد برپا ہو گیا، پانیوں کے اندر، سمندروں کے اندر بھی فساد برپا ہو گیا۔ اللہ وجہ کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، ہر طرف فساد ہی فساد، ہر طرف قتل و غارت، ہر طرف چوری چکاری، ہر طرف دنگا، ہر طرف لوٹ گھسوٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ لوگوں نے اپنے اعمال برے کر لیے، گناہ کرنے شروع کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت اٹھا لی، رحمت اٹھا لی، اور لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کر دیا، فساد پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو تھوڑے سے کام ایسے ہیں جن کے گناہوں کا اجر، جن کے گناہوں کا وبال تمہارے اوپر آیا۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر تمام غلطیوں کا وبال ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائے، اور اگر تمام گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آنا شروع ہو جائے، تو پھر ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی، بہت سارے لوگ آئے۔ کس طرح کے لوگ آئے؟ اللہ فرماتے ہیں مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین کے اندر ٹھہرایا، انہیں قوت عطا کی، انہیں فوقیت عطا کی، انہیں ہم نے ایسا عروج عطا فرمایا، ایسی ہم نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ ما لم نمکن لکم، ایسی حکومت تھی، ایسی قوت تھی، ایسی صلاحیت تھی کہ ایسی صلاحیت ہم نے تمہیں عطا ہی نہیں کی۔ ہم سے زیادہ طاقتور قوم، ہم سے زیادہ ذہین قومیں تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان کو اتنی رحمت عطا کی تھی، اتنی برکت عطا کی تھی کہ ان کے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل ہوتی تھی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے نیچے سے پانی کی نہریں گزاری ہوئی تھی، اتنی رحمت اللہ کی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن پھر انہوں نے نافرمانیاں کرنی شروع کر دی، گناہ کرنے شروع کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے، ہم نے برکتیں واپس لے لی، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ فَأَهْلَكْنَا بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی جگہ پہ نئی قوم کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ عنکبوت میں اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم سے پہلے جو قومیں تباہ ہو گئی ان کے اوپر عذاب آ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو جس کے اوپر وبال آیا، مصیبت آئی، عذاب آیا، ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، کچھ قومیں ایسی تھی جن کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دی، عذاب آیا اللہ کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ قومیں ایسی تھی جو طاقتور توانا تھی، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، ایک تیز چیخ آئی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہ سارے کے سارے مر گئے، یہ اللہ کا عذاب آیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ قومیں ایسی تھیں جن کو ہم نے زندہ سلامت زمین کے اندر درگور کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ قومیں ایسی تھی جن کے اوپر ہم نے پانی کا عذاب نازل کیا، وہ سارے پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے، لیکن ان عذابوں کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر خود ظلم کر لیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا بے خوف ہو چکے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے، غلطیاں کرنی شروع کر دی؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اس بات سے بے خوف ہو چکے أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کو زمین کے اندر زندہ درگور نہ کر دے، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس قوم کے اوپر جو غلطیاں کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، معصیات کرتی ہے،
اللہ فرماتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو چکے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ سے پکڑ لے جہاں سے ان کے وہم و گمان بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے جانے کے رستوں میں ان کو پکڑ لے اور وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈرا کر کے دھمکا کر کے ان کے اوپر خوف نازل کر کے ان کو پکڑ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. حضرت سہل بن سعد نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں. فرماتے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسح. میری امت کے اندر قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب نازل ہوں گے، خسف و قذف و مسح، ان کے چہروں کو ختم کر دیا جائے گا، ان کی شکلوں کو مٹا دیا جائے گا، ان کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا جائے گا، ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوگی. اللہ کے نبی وجہ کیا ہوگی؟ وقیل متی یا رسول اللہ صلی اللہ کے نبی کب ہوگا؟ نبی پاک اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اس وقت نازل ہوں گے جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، جب گانا بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، جب لوگ شراب کو حلال سمجھیں گے. دیکھیں من حیث القوم، جب یہ گناہ قوم کے اندر آ جائے گا، جب یہ معصیت اللہ کی نافرمانی آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کے اوپر عذاب نازل کریں گے کہ قوم کو زندہ سلامت زمین میں درگور کر دیں گے. ایسا عذاب نازل کریں گے کہ قوم کی شکلیں بگاڑ دیں گے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا یہ گناہ عام نہیں؟ گانا بھی عام مل جاتا ہے، گانے والیاں بھی عام مل جاتی ہیں، شراب بھی عام مل جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہم پر آتے ہیں. کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں سیلاب آتے ہیں، کہیں بارشوں کا طوفان آتا ہے، اور کہیں قحط سالی آتی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں آتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے. صحابہ کو مخاطب کیا، میرے صحابہ. تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنے کان نبی پاک علیہ السلام کی بات کی طرف لگا دیے، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کہنے والے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہارے متعلق 5 چیزوں سے خوف زدہ ہوں. جب تم ان 5 چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان 5 چیزوں سے محفوظ رکھے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون سی چیزیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط. جب بھی کسی قوم کے اندر فحاشی آ جاتی ہے، جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، جب بھی کسی قوم کے اندر اوڑیانی آ جاتی ہے، الا حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون. جب وہ عام کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں، اللہ اپنا عذاب مسلط کر دیتے ہیں. عذاب کیسے آتا ہے؟ الا فشا فیہم الطاعون. اللہ فرماتے ہیں طاعون کی بیماری ان کے اندر آتی ہے، والاوجاع، اور ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ ان سے پہلے جو اسلاف گزر چکے، ان سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد گزر چکے، ان سے پہلے جو ان کے پرانے اسلاف گزر چکے، ان کے اوپر ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا تھا. یہ کیوں آتی ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جب ان کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرنی شروع کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنا عذاب مسلط کرتے ہیں. إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ. ان کے اوپر اللہ کی طرف سے قحط آتا ہے، ان کی گندم سٹوروں کے اندر پڑی رہتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ایسی ان کے اوپر قحط سالی آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوراک کم کر دی جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے وَجُبْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر من حیث القوم یا عذاب مسلط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے حکمران ہوتے ہیں ان کو ظالم بنا دیتے ہیں. کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں؟ یہ کیوں ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ ہم نے ناپ تول کے اندر کمی کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے تیسری بات کا تذکرہ فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ، جب کوئی قوم زکوٰۃ سے رک جاتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں. إِلَّا مَنَعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو کہتے ہیں آسمان بارش برسانا بند کر دو. آسمان بارش نہیں برساتا. بارش جب نہیں آتی تو پھر قحط سالی آتی ہے، فصلیں نہیں اگتی. نبی پاک فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں، یہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں من حیث القوم، اللہ آسمان کو کہتے ہیں آسمان بارش برسانی بند کر دو. پھر نبی پاک فرماتے ہیں اگر اس زمین کے اوپر جانور نہ ہوتے، اگر اس زمین کے اوپر کیڑے مکوڑے نہ ہوتے، اگر اس زمین کے اوپر پرندے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کبھی بارش نازل ہی نہ کرتا. انسان کے اعمال اس طرح گندے، انسان کے گناہ اس قدر زیادہ. نبی پاک علیہ السلام نے پھر چوتھی چیز کا تذکرہ فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب قوم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑنا شروع کر دیتی ہے، جب کوئی قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو توڑنا شروع کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں. إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قوم سے ہٹ کے بیگانوں میں سے ایک دشمن ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. دشمن کیسا؟ نبی پاک فرماتے ہیں فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، دشمن ایسا ہوتا ہے ان کی قوم میں سے نہیں، بیگانوں میں سے دشمن ہوتا ہے. جو کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے، دشمن سارا کا سارا لے جاتا ہے، ان کے ہاتھوں سے چھین جاتا ہے. کہ آج ہمارے ملک پاکستان کا خزانہ خالی نہیں کر دیا گیا، کس نے کیا؟ سب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں گناہ ذکر کیا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، نبی کی حدیث کے مطابق فیصلے کرنے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں. کیسا عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَلْسِنَةٍ بَيْنِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتاب اللہ کے مترادف فیصلوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حکمرانوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نبی پاک نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکیوں کے نقصانات، گناہوں کے نقصانات بتائے، ان میں سے ایک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، قیامت کے دن ان کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. اور اللہ کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہے. نبی پاک نے فرمایا جب مسلمان مومن جنت میں داخل ہوں گے، جنت کی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، جنت کے پھل ہوں گے، جنت کی زیب و زینت ہوگی، حوریں ہوں گی، محلات ہوں گے، سونے چاندی کے بنے ہوئے محلات ان کے پاس ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان جنت سے پردے ہٹائیں گے، جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے جنتیوں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ تو نے دے دیا، سب کچھ عطا کر دیا، کس چیز کی ضرورت باقی ہے؟ اللہ کہیں گے نہیں، ابھی تمہارے پاس ایک نعمت موجود نہیں ہے. اللہ وہ کون سی نعمت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے. جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو جنتی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کے دیدار جیسی نعمت آج تک ہمیں ملی ہی نہیں. لیکن جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب